بھائیو، اس ہندوستان میں جو ہمارا ملک ہے، مسلمانوں کے اقتدار کے زوال کے بعد مسلمانوں کو مرتد کرنے کی جب کوشش کی گئی، شدھی موومنٹ کے سرخیل شردانند کو محمد علی جوہر اور مولانا آزاد نے دہلی کی جامع مسجد سے خطاب کرایا اتحاد کی بات پر، لیکن وہی شخص جب شاتم رسول کی حیثیت میں سامنے آتا ہے تو اس کے اخبار کا کاتب عبدالرشید حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بنگلے والی مسجد میں جا کے کہتا ہے کہ حضرت یہ شخص اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت الیاس صاحب نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا اور وہ شخص عبدالرشید گستاخ رسول کو جہنم پہنچانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ اتحاد کی بات کرنے والوں نے مسلمانوں پر وہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جو آج کرتے ہیں۔ محمد علی جناح نے ان کا کیس لڑا، انگریزوں کی عدالت نے اس کو بائسنس کے ساتھ ڈسیزن دے کر کے موت کی سزا دی۔ لوگوں نے کہا، محمد علی جوہر نے کہا، محمد علی جناح نے کہا کہ تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، تم اپنا بیان تبدیل کر لو۔ میں اللہ کے نبی کے دشمن کا قاتل ہوں، میں نے اس کو جہنم پہنچا، میں کیسے بیان تبدیل کر لوں؟ کہا تمہیں کہہ دو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو جو قتل کیا ہے وہ میں ہوش میں نہیں تھا۔ کہا کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ ہوش میں اسی وقت تھا جب میں نے اللہ کے نبی کے دشمن کو جہنم پہنچایا۔ چنانچہ اس کو موت کا فیصلہ جب ہوا، بڑے بڑے علماء کو اس بات کے سمجھایا گیا کہ امت کے امیج کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھائیں عبدالرشید کو، ان کے والد کو سمجھانے کی بات کہی۔ محمد علی جناح کو انہوں نے واپس کر دیا۔ محمد علی جوہر نے جب سمجھانا چاہا تو کہا جوہر صاحب مجھے اللہ کے نبی نے بشارت دے دی، تو مجھے کیوں سمجھانا چاہتے؟ تو محمد علی جوہر نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے قاضی عبدالرشید تو بہت آگے نکل گیا، تو بہت آگے نکل گیا مجھ سے۔ میرے بھائیو، یہ تاریخ چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، امت کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ غازی علم الدین کا واقعہ آپ نے سنا، قاضی عبدالقیوم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ جب غازی علم الدین کو جب سزا ہوئی 153 اس وقت برٹش پیریڈ میں تھا، 295 اس کے بعد ہی امنڈمنٹ ہوا، تو غازی علم الدین کی سزا کے بعد علماء لاہور نے امت کے قائدین علامہ اقبال سے درخواست کی کہ علامہ تم جا کر کے تم ذرا انگریز وائسرائے سے سفارش کر دو کہ اس کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ علامہ خاموش ہو گئے اور 10 منٹ کے بعد خاموشی ٹوٹی اور کہا کیا غازی عبدالعلم الدین کمزور پڑ گیا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو کہتا ہے میں نے شہادت خریدی۔ تو کہا تم کون ہوتے اس شخص کے بارے میں مجھے اس فرنگی کی چاپلوسی کرانے والے جو زندہ رہا تو غازی اور مر گیا تو شہید ہے؟ اسی پر وہ قطعات لکھے ہیں کراچی اور لاہور کے نام سے، نگاہ اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا ہے فقط عالم مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، خون جن کا ہے قدر قیمت میں حرم سے بڑھ کر، آئے مرد مسلمان کہ تجھے یاد نہیں حرف لا تدع مع اللہ الہ آخر۔ اور لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب غازی عبدالرشید اور غازی علم الدین کے جنازے نکلے تو پوری امت نے جس شان سے جس عقیدت سے ان کا جنازہ سپرد خاک کیا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس عقیدت اور استعداد کو ترس گئے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس پر ہر مسلمان مر مٹنا چاہتا ہے۔ جب ماں عائشہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنی گردن کاٹ لیتی۔ اسی کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے کہا حسن یوسف پر مصر میں کٹی انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ ہم نے حکومت کو باور کیا تھا کہ تم اس رشدی کو جے پور میں بلاؤ گے، سیکریٹریٹ کے ایوانوں میں بات کہی تھی، حکومت آج سن لے، دلی حکومت موجود ہے کہ تم نے ان شیطانی ورسز کے پڑھنے والوں کو آج پھر بلانے کی بات کہی 24 جنوری کو، تو جس طرح سے تم کو رسوائی ہوئی 20 جنوری 2012 کو پھر تم کو رسوائی ہونی پڑے گی۔ ہم اللہ کے نبی کی شان میں جان دے کر جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں، تم ہمیں روک نہیں سکتے، تم اس فواحشہ اس تسلیمہ کو بلانا چاہتے ہو۔ تم نے اس کانفرنس کو روکنا چاہا تھا، اللہ کے نبی کی شان کا جلسہ چینج نہیں ہوگا، اور آج آپ یہاں جمع
یہ ٹھاٹے مارتو سمندر جیسا مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ اس آڈیٹوریم میں چند ہزار لوگ ہیں، تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ آس پاس پورے اس کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور کے شہدائی ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بات شاطمین کو کہنا چاہتے ہیں، لیکن انسانوں کے تمام تر طبقوں سے، تمام دانشوروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آؤ ٹھنڈے دل سے غور کریں، آؤ سوچو کہاں بھٹک رہے ہو۔ اس تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی بیمار انسانیت کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں۔ تمہاری معیشت، تمہاری تہذیب و تمدن، تمہاری سیاست، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تم ہر چیز سے دیوالیہ ہو چکے ہو، تم کھوکھلے ہو چکے ہو، سکون کی تلاش میں ہو۔ ہر شخص ترقی چاہتا ہے، امن، سکون، ترقی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اور نجات آپ کی سفارش میں۔ چنانچہ ہم یہ بات کا پیغام آج یہاں سے دینا چاہتے ہیں، آئندہ دیں گے، ہمیشہ دیں گے، قیامت دیں گے، کہ انسانیت کا سروائیول، انسانیت کی بقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بزرگ مولانا حضرت ابو ظفر حسن ندوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بتائیں کہ انسانیت کی بقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بغیر کیسے ممکن نہیں ہے۔ ہیومینٹی کین ناٹ سروائیو وداؤٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں درخواست کرتا ہوں بہت ادب کے ساتھ ہمارے محترم ابو ظفر حسن ندوی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مبارک، مسعود، بابرکت، قابل قدر اور قابل احترام مجلس کے بزرگ عالم دین صدر حضرت مولانا عطاء الرحمن وشدی صاحب، ڈائس پہ موجود علماء کرام اور اس بزم کے سجانے والے، اس کے منتظمین، معزز سامعین، آپ حضرات کو مولانا مفتی مکرم صاحب مبارکباد دے چکے ہیں، اس لیے وقت کو بچاتے ہوئے اور مبارکباد کے سلسلے کو روکتے ہوئے میں آپ کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اس بے چین اور مضطرب اور جوش و حوصلے سے بھرے ہوئے اس مجمع کو دیکھ لے کہ غلامان محمد کس حد تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ سیرت کے ڈائس کو دھمکی یا چیلنج یا مناظرے کا ڈائس بنائیں۔ یہاں سے اتحاد، یگانگت، بھائی چارہ، ہمدردی، تعلیم، تہذیب، تربیت کے پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائے جاتے ہیں، لیکن جب شمع رسالت کے اوپر حملے ہوں اور جب ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بنایا جائے تو ایک مسلمان کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ میرے عزیزو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ الگ کر دیں تو امت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بہت پہلے امام مالک نے کہی تھی، جو یہ بات دہرائی گئی تھی کہ ما بقاء الامہ بعد شتم رسول، کسی قوم کے، امت کے رسول کے شان میں گستاخی کرنے کے بعد امت کا وجود کیا رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ مجھ کو میرے موضوع کے بارے میں بتایا گیا تھا تو بتا دوں کہ انسانیت کی بقا اور انسانیت کا تحفظ صرف شریعت اسلامیہ میں پوشیدہ ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ نہ ہو تو انسانیت بے معنی ہو جائے گی، اس میں تحفظ ختم، بقا ختم۔ ایک بڑے عالم و فاضل اور بڑے بصیرت والے بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابو اسحاق شاطبی
انہوں نے اپنی کتاب موافقات میں شریعت اسلامیہ پہ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد 5 ہیں۔ پہلا مقصد انسان کی جان کا تحفظ ہو۔ اب اس جان کے تحفظ کو آپ سوچتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے۔ قتل کو اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے، خون ریزی کو اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِصَاصٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص کہتے ہیں قتل کا بدلہ قتل۔ یہ عرب کہا کرتا تھا القتل انفع للقتل، وہ ایک منفی سوچ تھی۔ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِصَاصٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ مثبت سوچ ہے، اسلام مثبت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ دوسرا مقصد تحفظ نسل، جان تو بچ گئی، نسل کا تحفظ ہو۔ اب اس تحفظ نسل پہ آپ غور کریں۔ میں غور کروانے نہیں بیٹھا ہوں، میں استاد نہیں ہوں، صرف نقل کر رہا ہوں۔ میں دنیا میں کس طرح سے نسل کشی ہوئی ہے اور کیسے ہو رہی ہے، کیا کیا تدبیریں نکالی جا رہی ہیں۔ تیسری چیز تحفظ عقل، انسان کی عقل محفوظ رہے۔ وہ تمام چیزیں جن سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے اسلام نے حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ شراب کی حرمت کی وجہ یہ بھی ہے کہ عقل اس سے متاثر ہوتی ہے۔ صحیح ہے افیون وغیرہ کے لیے نس نہیں ہے، لیکن مخدرات میں شامل ہیں جس سے عقل انسان کی معاف ہو جاتی، سوچ نہیں سکتا۔ پھر انسان کے دین کا تحفظ، اس کا دین محفوظ رہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تاکید کرتا ہے کہ غیروں کے دین کی حفاظت کرو۔ اتنا حوصلہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ جتنی حکومتیں مذہب کی بنیاد پہ بنی ہیں، ایک مثال دے دو کہ جنہوں نے دوسرے کے دین کا تحفظ کیا ہو۔ ہم نے کیا ہے، شام کے گرجوں کو ہم نے باقی رکھا ہے، مصر کے گرجوں کو ہم نے باقی رکھا ہے۔ ہمارے ہاں جتنی حکومتیں بنی ہیں انہوں نے دوسروں کے عبادت خانوں کو محفوظ رکھا ہے، جاگیریں دی ہیں، جائیداد دی ہیں، معافیاں دی ہیں، پجاریوں کی حمایت کی ہے۔ ہم نے کسی کے مذہب پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے۔ یہ ستم ہم پہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے حوالے سے تاریخ پہ ستم کیا جا رہا ہے، تاریخ کو چھٹلایا جا رہا ہے۔ یاد کر لو، تاریخ ووٹنگ نہیں ہے کہ دوڑ دھوپ کر کے، دھوس جمع کر کے، خرید و فروخت کر کے اپنے حق میں ووٹ ڈلوا لو، جیت جاؤ۔ تاریخ کے فیصلے انسانی برادری کرتی ہے، اور تاریخ کبھی ہاری نہیں ہے، تاریخ ہمیشہ جیتی ہے، اور تاریخ اپنے کو دہراتی بھی ہے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ میں تاریخ نے ہمیشہ اپنے کو دہرایا ہے۔ اسی لیے مسلمان قوم اپنی پژمردگی کے باوجود تازہ دم ہے، بے حوصلہ نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، فاقہ ہے، بدحالی ہے، پیوند لگے ہیں کپڑے میں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے مسلمان، جھوبے اٹھاتا ہے، ٹوکرے اٹھاتا ہے، گونیاں اٹھاتا ہے۔ اپنے بچوں میں بھی خرچ کرو تو احتیاط سے خرچ کرو، دیکھو مال کہاں خرچ کر رہے ہو۔ فضول خرچی کو ناجائز قرار دیتا ہے اسلام، لیکن کہتا ہے دوسروں کے بارے میں ان کے مال کے تحفظ کرو، کبھی بھی ناجائز مال کھاؤ مت۔ ہمارے بزرگان دین جب بیعت کراتے ہیں تو جملہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے توبہ کی پرایا مال ناحق کھانے سے، پرایا مال ناحق کھایا نہیں جاتا۔ اتنی بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑے حوصلوں سے آئے ہیں، بڑی امیدوں سے آئے ہیں، بڑی آرزوؤں سے آئے ہیں۔ اس امید، اس حوصلے، اس آرزو کی لو مدھم نہ ہونے دیجیے گا، اور اس کو مدھم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگائے رکھیے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیجیے، ان کی ہدایات پہ عمل کیجیے۔ اور اگر حضور سے آپ واقعی محبت چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہت آسان نسخہ بتاتا ہوں، اور میں نے اپنے اکثر دوستوں کو نسخہ بتایا ہے
کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوں، بغیر کسی سفارش سے کہتا ہوں، جو کتاب میسر آ جائے آپ پڑھیے. پڑھ نہیں سکتے تو پڑھوائیے کسی کو بلا کر کے، وہ کتاب ختم ہو جائے دوسری پڑھیے. سیرت کا مطالعہ ہمیشہ رکھیے. اور میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے گھر میں جو چند نصیحتیں کی گئی تھیں، ایک یہ بھی کی گئی ہیں، اور میں آج بھی سیرت کی کتاب اپنے پاس رکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قرب پیدا ہوتا ہے، اس سے شریعت پہ عمل کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس سے دین کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان نچھاور کر دینا یہ ہر مسلمان کی آخری خواہش ہے. اللہ اس خواہش کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسی ہندوستان کا شاعر تھا جس کا نام تخلص شہیدی تھا. نہ جانے کس موڈ میں انہوں نے نعت کا ایک شعر کہہ دیا تھا کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے. تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. اس وقت جب وہ مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی ہے، اونٹ پہ سوار تھے، ناقہ پہ، روضہ اطہر کا گنبد سامنے آیا، گرے اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. ٹاف ہو جس میں ایمان کے پورے تقاضے ہوں، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں زیادتی نہ ہو، جس میں بربریت نہ ہو، جس میں انسانیت ہو، شرافت ہو، خلوص ہو، مروت ہو. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے رسول سے قرب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.